بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ منظر تصور کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت سے باندھا گیا ہے۔ ان کی پیاری اونٹنی قصوہ پاس ہی بندھی ہوئی ہے۔ دشمن سردار ٹھٹھا مار رہا ہے۔ اچانک قصوہ زور سے جھٹکا دیتی ہے، رسی توڑتی ہے اور سیدھی سردار کے خیمے میں گھس جاتی ہے۔ اس کا قمیض کا کالر پکڑ کر کھینچتی ہے اور اسے کھینچتی ہوئی اس درخت تک لے جاتی ہے جہاں ایک اور معجزہ ہو رہا ہوتا ہے۔ درخت کی شاخیں خود بخود جھک رہی ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کھل سکیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ مغرور سردار چیخ اٹھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ پوری دلچسپ اور ایمان افروز کہانی سننے کے لیے ویڈیو دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفادار اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ یہ وہی مبارک اونٹنی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پر مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ اب ایک اہم مشن تھا، قبیلہ بنو حنیفہ کے پاس اسلام کی دعوت لے کر جانا۔ بنو حنیفہ کا تکبر۔ بنو حنیفہ کا سردار تمامہ بن اسال بڑا متکبر اور طاقتور شخص تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے اور اسلام کی دعوت دی تو اس نے گستاخی سے جواب دیا، اے محمد، میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا، تمہارا دین میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ثمامہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے احترامی سے پکڑ لیا گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت سے باندھ دیا، قصوہ اونٹنی کو بھی الگ باندھ دیا۔ ثمامہ نے کہا، دیکھو، یہ تمہارا نبی ہے، میں اسے باندھ کر رکھوں گا، تمہارا خدا اگر سچا ہے تو اسے بچا کر دکھائے۔ صحابہ کرام غصے سے بے چین تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کا حکم دیا۔ قصوہ کی بے چینی۔ قصوہ اونٹنی اپنے مالک کو بندھا دیکھ کر بہت بے چین ہو گئی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی، زمین کو پاؤں سے کھودنے لگی، اس کی آنکھوں میں اشک تھے۔ اچانک قصوہ نے زور کا جھٹکا دیا اور اپنی رسی توڑ کر آزاد ہو گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی ثمامہ کے خیمے کی طرف گئی اور خیمے کے دروازے پر جا کر زور سے چیخی، ثمامہ کا خواب! ثمامہ اس وقت خیمے میں سو رہا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا سانپ اس پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ وہ ڈر کے مارے چیخا، بچاؤ، مجھے بچاؤ! اسی لمحے قصوہ کی آواز نے اسے جگا دیا۔ قصوہ کی رہنمائی۔ ثمامہ باہر نکلا تو دیکھا قصوہ اونٹنی اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ اونٹنی نے اس کی قمیض کا پلہ منہ میں دبوچا اور کھینچنا شروع کیا۔ قصوہ ثمامہ کو کھینچتی ہوئی اس درخت کی طرف لے گئی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندھے ہوئے تھے۔ ثمامہ حیران تھا، یہ جانور اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ حیرت انگیز نظارہ۔ جب ثمامہ نے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ درخت کی شاخیں خود بخود جھک رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے پٹے کھل رہے تھے۔ درخت نے اپنی شاخوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا۔ درخت کی زبان۔ ثمامہ نے درخت سے آواز سنی، اے ثمامہ، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، انہیں چھوڑ دو ورنہ تباہی تیرا مقدر بن جائے گی۔ ثمامہ کا تکبر خاک میں مل گیا۔ وہ روتے ہوئے حضور کے قدموں میں گر پڑا، بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ قصوہ اونٹنی حضور کے قریب آئی اور اپنا سر آپ کے قدم پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضور نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، یہ میری وفادار ساتھی ہے، اس نے میری مدد کی۔ رسول اللہ، میری قوم بھی اسلام قبول کرے گی، میں آپ کو 1000 اونٹ ہدیہ کرتا ہوں۔
سمامہ بن اسال واپس اپنی قوم میں گیا اور پورے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی۔ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ سمامہ نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری۔ قصوہ اونٹنی کے بارے میں چند دلچسپ باتیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہونے کا شرف رکھتی تھی۔ اس نے ہجرت کے مشکل سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اسے جانوروں کی زبان سمجھنے کا خاص علم تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے خاص تھی۔